كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری سورۃ الشورى شروع ہوئی تھی اور اس کی تقریباً 5 آیات کی تفسیر مکمل ہوئی تھی۔ 5ویں آیت کے آخری حصے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ کہ یہ فرشتے زمین والوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ تو اس پہ کلام چل رہا تھا، آپ کو بتایا تھا کہ یہ ویسے تو بعضوں نے مفسرین نے کہا ہے کہ یہ آیت صرف مسلمانوں کو شامل ہے کیونکہ کافر دعائے مغفرت کا اہل نہیں ہوتا، لیکن بعضوں نے کہا کہ ایسا ممکن ہے کہ یہ فرشتہ، کہنے کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہو کہ یہ فرشتے اس طرح دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کفار کو ایمان عطا فرما اور ایمان عطا فرما کر ان کی مغفرت فرما دے۔ تو یہ دعا کافر کے لیے کرنا یقیناً منع نہیں ہے، اور اگر یہ صرف اپنے ظاہر معنی پر ہو، اس میں اور تفصیلی کلام نہ ہو، یعنی صرف اتنا کہ یہ دعائے مغفرت کرتے ہیں، تو پھر یقیناً اس آیت سے مراد صرف مسلمان ہوں گے، کافر منافق مشرکین نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور مسلمان کو اپنی قسمت پر ناز کرنا چاہیے کہ ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، یا پھر کسی کو اسلام کی توفیق ملی وہ مسلمان ہو گیا، تو ہم کسی کا مسلمان ہو جانا یا مسلمان گھرانے میں پیدا ہونا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہمارے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزہ مخلوق بھی دعائیں مغفرت کر رہی ہے، تو انشاءاللہ ضرور ہماری بخشش ہو جائے گی۔ الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، خبردار بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ جو بناتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دوست، اللہ حفیظ علیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر نگہبان ہے، یعنی وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوست بنانے کا مطلب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی مخلوق کو معبود قرار دینا، یہ دوستی کا یہاں مفہوم ہے، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ اس سے انکار ثابت ہو رہا ہو کہ تم کسی کو دنیا کے اندر دوست بنا ہی نہیں سکتے ہو۔ جیسے ہمارے فرینڈز ہوتے ہیں خاندان کے اعتبار سے، محلے کے اعتبار سے، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹیز میں، اس کے علاوہ جہاں ہم آفیسز میں کام کرتے ہیں یا فیکٹریز میں کام کرتے ہیں تو اطراف میں دوست بن ہی جاتے ہیں۔ یہاں وہ مراد نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو کسی کو معبود بنا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ رہا ہے، ان پر نگہبان ہے، بروز قیامت اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ وما انت علیہم بوکیل، اور اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، یعنی اگر باوجود تبلیغ کے، باوجود پوری کوشش کے یہ ایمان لانے کی سعادت حاصل نہیں کرتے ہیں تو اب بروز قیامت آپ پر ان کی کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی ہے، اس اعتبار سے کہ آپ کی گرفت کا کوئی پہلو نکلتا ہو کہ بھئی کیوں آپ نے ان کو مسلمان نہیں کیا تھا۔ اس لیے کہ نبیوں کا کام ہوتا ہے راستہ دکھانا، نبیوں کا کام ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی کو پکڑ کر زبردستی راستے پر لگائیں، بلکہ ان کا کام بتانا ہوتا ہے۔ اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ مذہب اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا، اگر تلوار کے زور پر پھیلانا ہی اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوتا تو یقیناً اللہ کے نبی ہر ایک کی گردن پر تلوار رکھ کر اسے مسلمان کرتے، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف میں رہنے والے بہت سارے کفار حالت کفر میں مر گئے، وہ ایمان نہیں لائے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح وحی کی ہم نے آپ کی طرف عربی قرآن کی، یا عربی قرآن کو وحی کے طور پر ہم نے بھیجا، وحی کے ذریعے بھیجا، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ آپ ڈرائیں ام القریٰ کو، سب شہروں کی اصل کو، امن کہتے ہیں اصل کو، ماں بھی کہتے ہیں، قریٰ مانے بستی، بستیوں کی ماں، یا تمام شہروں کی اصل، اور یہ مکۃ المکرمہ ہے کیونکہ سب سے پہلے مکۃ المکرمہ میں کعبۃ اللہ یعنی گھر آباد ہوا، تو حقیقتاً بستی وہی کہلائے گی، تو اس لیے ام القریٰ اس کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف عربی زبان میں قرآن کی وحی فرمائی تاکہ لتنذرا، تاکہ آپ ڈرائیں ام القریٰ، بستی کو، بستیوں کی اصل کو، شہروں کی اصل کو،
اور یہاں مراد ہے اہلا ام القری، یعنی اس بستی والوں کو، کیونکہ بستی تو مکان گلیاں وغیرہ ان کا ایک نام ہوتا ہے، اگر لوگوں کو سب کو نکال دیں تو یہ بستی ہے، بستی اپنی جگہ قائم ہے، اصل میں تو ڈرایا بستی کے رہنے والوں کو جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا یہ بلاغت کا ایک قاعدہ ہے کہ بعض اوقات ایک چیز جس میں کوئی رہتا ہے اس چیز کو کہتے ہیں محل، اور جو اس میں رہتا ہے اس کو کہتے ہیں حال۔ حال اور محل میں آپس میں تعلق ہوتا ہے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ بستی جو ہے وہ بنتی ہے ظرف، برتن جیسے ظرف ہوتا ہے، اور جو اس میں رہتا ہے اسے مظروف کہتے ہیں، اور یہ بلاغت کا قاعدہ ہے کہ بعض اوقات محل بول کر حال اور بعض اوقات ظرف بول کر مظروف مراد لیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہے کہ بستی بول کر بستی والے مراد لیے گئے ہیں، یہ بلاغت کا اصول ہے، بلاغت کی ایک اصطلاح کا استعمال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تاکہ آپ بستی والوں کو اس سے ڈرائیں، ومن حولہا، اور جو اس کے ارد گرد ہیں، تو گویا کہ مکے والوں کو اور جو مکے کے ارد گرد ہیں آپ انہیں ڈرائیں، اس لیے آپ پر عربی زبان میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن عظیم کے نزول کا ایک بنیادی مقصد اس کے مضامین کے ذریعے لوگوں کے دل میں خوف خدا کی بیداری، اور اس خوف خدا کی بیداری کے ذریعے انہیں آخرت کی جانب مائل کرنا، اللہ کے توحید کی طرف مائل کرنا، درست عقائد کی طرف مائل کرنا، یہ مقصود تھا۔ تو یہی ہمیں بھی سمجھنا چاہیے کہ قرآن پاک صرف عربی عبارت پڑھ کے تھوڑا سا ثواب حاصل کر لینا یہ اس کا بنیادی مقصد نہیں ہے، اگرچہ یہ بھی بہت اچھا مقصد ہے، لیکن اصل مقصد یہی ہے کہ اس کے مضامین پر مطلع ہو کر قلب میں خوف پیدا کیا جائے، یا خوف خود اپنے اندر پیدا کیا جائے، دوسروں کے اندر پیدا کیا جائے، تاکہ معاشرہ سنورے، برائیاں دور ہوں، نفس و شیطان کی گرفت کمزور ہو، گناہوں کے چھوڑنے اور نیکیوں کے اختیار کرنے پر استقامت حاصل ہو جائے۔ ہمارا قرآن سے دور ہونے کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ ہم نے اس کو ترجمہ اور تفسیر سے پڑھنا چھوڑ دیا۔ جب پڑھنا چھوڑا تو اس کے مضامین میں جو ایک اٹریکشن ہے، اس کے مضامین میں جو ایک تاثیر اللہ نے رکھی ہے، اس تاثیر کا ہمیں فائدہ حاصل نہ ہو سکا، اور ہم نے قرآن کو ایک ایسی کتاب سمجھ کے چھوڑ دیا جو اب قابل عمل نہیں ہے شاید، یا اب یہ اتنا مؤثر کردار ادا نہیں کرے گی، ہم نے اس کو چھوڑ دیا اور عام قسم کی کتابوں سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ روزانہ قرآن پاک کو ترجمہ اور تفسیر سے پڑھا جائے تاکہ اس کے مضامین ہمارے قلب میں خوف پیدا کریں، اور قرآن کے نزول کے بنیادی مقاصد میں سے ہمیں بھی حصہ حاصل ہو اور ہم بھی اسے پورا کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ وَتُنذِرَ، اور تاکہ آپ ڈرائیں یوم الجمعی، جمع کے دن سے، یعنی اس دن سے کہ جس میں لوگوں کو جمع کیا جائے گا، یعنی قیامت کا دن، لا ریب فیہ، نہیں ہے کوئی شک اس میں۔ جیسے ہم نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ قیامت کے قیام میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، تو یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ واضح الفاظ میں بیان فرما رہا ہے کہ قرآن کے نزول کے مقاصد میں سے ایک اس کے ذریعے لوگوں کے قلب میں خوف پیدا کرنا بھی ہے، تو تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں اور قیامت کے دن سے ڈرائیں، تاکہ لوگ اس قیامت کے دن سے خوف محسوس کریں جس کے وقوع میں، جس کے قیام میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور اس قیامت کے خوف کی وجہ سے دنیا میں اعتدال قائم ہو جائے۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنت میں ہے اور ایک گروہ دوزخ میں ہے۔ یعنی بروز قیامت اب سب جمع ہو جائیں گے، حساب و کتاب ہوگا، اللہ تعالیٰ چاہے تو بلا حساب و کتاب بعضوں کو جنت میں ڈالے گا، بلا حساب و کتاب جہنم میں ڈال دے گا، اور یا پھر باقاعدہ جو اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ کے موافق یہ معاملہ ہوگا کہ وہاں حساب و کتاب ہوگا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کے لیے جہنم کا فیصلہ کرے گا اور کچھ لوگوں کے لیے جنت کا فیصلہ فرمائے گا۔
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا، لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، ضرور بنا دیتا انہیں ایک امت، ایک ملت بنا دیتا، سب کو مسلمان کر دیتا۔ وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، اور لیکن وہ داخل کرتا ہے جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں، یعنی وہ ہر ایک، ویسے تو وہ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ تمام کافروں کو مسلمان کر دے اور سب کو سب داخل جنت فرما دے، کوئی ایک بھی جہنم میں نہ جائے، لیکن اس کی عادت کریمہ ہے کہ اس نے ہدایت اور گمراہی کے اسباب پیدا فرمائے، اور یہ اپنے اوپر یہ بات لازم کر لی کہ جو ہدایت حاصل کریں گے انہیں ہی جہنم میں ڈالے، انہیں ہی جنت میں داخل کرے گا، اور جو ہدایت سے دور بھاگیں گے انہیں جہنم میں ڈالے گا۔ لہٰذا پھر اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اس کی شامت اعمال کی بنا پر اسے جہنم میں پھینک دے گا۔ یعنی لہٰذا یہاں پر یہ شبہ پیدا نہ ہو کہ جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جسے اللہ نے نہ چاہا اس نے ہدایت حاصل نہ کی۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہی نہیں چاہ رہا تو وہ کیسے اللہ کا مقابلہ کر کے ہدایت کے قریب آ سکتا ہے؟ تو اس بات کا یہ مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کے لیے ہدایت کا حصول آسان فرما دیتا، اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کے لیے ہدایت کا حصول آسان نہیں کرتا، بلکہ اسے کل اختیار دے کے چھوڑ دیتا ہے کہ چاہے تو وہ ہدایت حاصل کرے، گمراہی حاصل کرے، اور نفس و شیطان کی گرفت کو اس پہ کمزور نہیں کرتا، تائید غیبی اپنی اس کی طرف متوجہ نہیں کرتا، اور اس معاملے میں مبتلا کرنے کا بڑا سبب اس بندے کی ہٹ دھرمی ہوتی ہے، جیسے ابو جہل، ابو لہب وغیرہ تھے، کہ ایسا نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی ہدایت کے اسباب پیدا نہ کیے ہوں، انہیں بار بار موقع نہ دیا ہو، لیکن جب انہوں نے ہر قسم کی ہدایت کو نظر انداز کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں حد سے آگے بڑھ گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حال پر چھوڑ دیا، اور جسے اللہ تعالیٰ اپنی توفیق سے محروم کر دے، اپنی مخصوص تائید اس سے ہٹا لے، اپنی امداد اور نصرت اس سے ہٹا لیتا ہے، وہ عموماً پھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ یہ اس کا صحیح مطلب ہے۔ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور ظالم نہیں ہے ان کے لیے کوئی مددگار اور نہ دوست، نہیں، یعنی نہ کوئی دوست ہے اور نہ مدد کرنے والا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، کیا اللہ تعالیٰ کے سوا اس اور دوست بنا لیے ہیں، یعنی معبود بنا لیے ہیں؟ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ولی ہے، یعنی حقیقتاً معبود وہی ہے، دوست وہی ہو سکتا ہے، اسی کے قریب آنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور وہی مردے زندہ کرے گا، جن کی طرف تم جا رہے ہو وہ تمہیں زندگی نہ دیتے ہیں نہ دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی تمہیں زندگی دی ہے، اور وہی تمہیں بعد میں پھر زندگی دے گا۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، اور تم جس بات میں بھی اختلاف کرو گے یا کر رہے ہو، جیسے کہ نبی کریم کے بارے میں اختلاف، قرآن کے بارے میں اختلاف، اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں اختلاف، فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، تو اس کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کا فیصلہ فرمائے گا۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ، یہ اللہ تعالیٰ ہے میرا رب، اسی پر میں نے توکل کیا، وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ یہ نبی کریم کی طرف سے ہے، گویا کہ آپ نے کفار سے ارشاد فرمایا کہ میرا رب ہے، میں اس پہ بھروسہ کرتا ہوں، اور میں اسی کی طرف رجوع کروں گا، اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں اپنے ہر معاملے میں، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہی عافیت کا راستہ ہے۔ آگے ارشاد فرمایا فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کا بنانے والا، جعل لکم من انفسکم ازواجا، اس نے تمہاری ذات میں سے ہی تمہارے لیے جوڑے بنائے، ومن الانعام ازواجا، اور جانوروں میں سے ان کے لیے جوڑے بنائے، یعنی آدم علیہ السلام سے دیکھیں ہم سب کو پیدا کیا، پھر ایک مرد ہے، عورت ہے، نکاح ہوتا ہے، پھر ان سے بچے پیدا ہو جاتے ہیں، یہی چیز انسانوں میں ہے اور یہی چیز جانوروں میں ہے۔ یذرؤکم فیہ، اس سے وہ تمہاری نسل پھیلاتا ہے، لیس کمثلہ شیء، نہیں ہے اس کی مثل کوئی شے، وہو السمیع البصیر، اور وہی سنتا دیکھتا ہے، سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ یہ جو اب جملہ بیان فرمایا، پہلی بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تم ہی میں سے جوڑے بنائے، جانوروں میں سے بھی جوڑے بنائے، یہ اشارہ ہے اس طرف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو زندہ سے زندہ کو پیدا کر دے،
جیسے ہم انسان زندہ ہیں، ہم سے زندہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ چاہے تو مردہ سے زندہ پیدا کر دے، جیسے انڈے میں سے مرغی نکلتی ہے، بچہ چوزا نکلتا ہے، اور چاہے تو زندہ میں سے مردہ کو پیدا کر دے، جیسے مردہ بچے پیدا ہو جاتے ہیں، یا مرغی انڈا دیتی ہے تو دیکھیں زندہ میں سے مردہ نکل آتا ہے۔ یہ اپنی قدرت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو کائنات کے اندر یہ معاملات چل رہے ہیں، یہ اتفاقی طور پر نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اتفاقاً یہ سب کام ہو جاتے ہیں، بلکہ باقاعدہ پری پلاننگ یہ کام ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر نگہبان ہے، وہ ان تمام معاملات کو کنٹرول کر رہا ہے۔ تو جو ذات یہ تمام نظام بنانے والی ہے، اسے کنٹرول کرنے والی ہے، اسی ذات پر ایمان لانا عافیت کا راستہ ہوگا۔ اور پھر آگے جو فرمایا کہ لیسا کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی شے نہیں ہے۔ پہلی بات ہے کہ یہاں پہ دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ لفظ شے کا کیا معنی ہے۔ یاد رکھیں کہ اس کے دو معنی ہیں۔ ایک تو شے کہتے ہیں موجود کو، بس جو موجود ہے وہ شے ہے۔ اس اعتبار سے لفظ شے ہم پر بھی بولا جا سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ ہم بھی موجود ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی موجود ہے۔ اور ایک شے کا معنی یہ ہوتا ہے، لفظ شے کا استعمال اس موجود پر ہوتا ہے جس کے وجود کی کوئی اور علت ہو، یعنی اس کے موجود ہونے کا کوئی اور چیز سبب بنی ہو، اسے کہتے ہیں شے۔ جیسے ہمارے وجود کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سبب اور ذریعہ ہے، اس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، تو ہمیں شے کہا جائے گا۔ جس کے وجود کے لیے کوئی دوسری شے سبب بنتی ہے، اس کو ممکن کہا جاتا ہے۔ تو ہم سب ممکن ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا، ہمارے وجود کا سبب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اسی طرح پوری کائنات کو دیکھ لیں کہ اسے اللہ نے پیدا کیا ہے، تو ہم پوری کائنات کے وجود کا سبب ایک یقینی سی بات ذات ہے، اللہ تعالیٰ ہے، تو پوری کائنات ممکن کہلائے گی۔ تو لفظ شے ممکن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ شے استعمال نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ممکن نہیں ہے، واجب ہے۔ واجب، جب ہم یہ عقائد میں لفظ واجب استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد ایک ایسی ذات ہوتی ہے جو اپنے وجود میں، اپنے موجود ہونے میں کسی دوسری ذات کی محتاج نہیں۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اسے کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ اپنے موجود ہونے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، تو اسے واجب کہا جائے گا۔ اور جن کے وجود کے لیے کوئی اور وجود سبب اور علت بنتا ہے، انہیں ممکن کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ واجب ہے اور ہم سب ممکن ہیں۔ تو اب یاد رکھیں کہ لفظ شے جو ہے وہ اصطلاحی اعتبار سے ممکن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، واجب کے لیے نہیں۔ لہذا اگر کوئی اب اصطلاحی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کو شے کہہ دے گا تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ممکن مان رہا ہے، اور ممکن ماننے کا مطلب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نہیں تھا، اسے کسی نے پیدا کیا، اور یہ معنی کفر ہے۔ اسی وجہ سے آپ بعض کتابوں میں یہ پڑھیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ چیز یا لفظ شے استعمال کرے وہ کافر ہے۔ اس اعتبار سے ہے کہ جو شے کا اصطلاحی معنی ہے، یعنی شے اس چیز کو کہتے ہیں جو موجود اور ممکن ہو۔ موجود کا مطلب وجود رکھتی ہو، اور ممکن کا مطلب کہ اس کے وجود کی کوئی علت ہو، کوئی سبب ہو، کوئی اور ذات اس کے وجود کا سبب بنی ہو، اسے ممکن کہا جاتا ہے۔ لہذا اس معنی کے اعتبار سے لفظ شے کا اطلاق ذات باری تعالیٰ پر کرنا کفر لکھا گیا ہے۔ لہذا میری سننے والوں سے گزارش ہے کہ بعض چیزیں پڑھ کر فوراً فتویٰ نویسی کرنا شروع مت کر دیا کریں۔ جیسے عوامی ہوتی ہے، آپ نے کہا کہ بھئی اللہ تعالیٰ بھی ایک چیز ہے، تو فوراً کہیں گے کافر ہو گئے، اس لیے کہ ہم نے پڑھا تھا اللہ کو شے کہنا منع ہوتا ہے۔ بھئی مطلقاً منع نہیں ہوتا، کس معنی کے اعتبار سے کرنا منع ہوتا ہے، اس کو پہلے جاننا بہت ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں درست عقائد اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت پہ آمین۔ اس آیت پہ انشاءاللہ کل بھی کلام ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ شورا چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 11ویں آیت کی تفسیر تک ہم پہنچے تھے، اور اس میں جس آیت کے حصے پر ہمارا کلام ہو رہا تھا وہ ہے لیسا کمثلہ شیء، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل کوئی شے نہیں ہے۔ تو لفظ شے کے بارے میں آپ کو بتایا تھا، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ لفظ شے 2 معانی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک شے بمعنی موجود، بس ہر موجود کو شے کہہ سکتے ہیں۔ اس اعتبار سے لفظ شے ہم پر بھی بول سکتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھی بول سکتے ہیں، یعنی ممکن پر بھی اور واجب پر بھی۔ ممکن اور واجب کی وضاحت میں نے پچھلے پروگرام میں تفصیل کے ساتھ کی تھی۔ اور ایک دوسرا معنی جو ہے، یعنی لفظ شے کا دوسرا معنی یا دوسرا استعمال کہ یہ لفظ شے صرف ممکن چیزوں پر بولا جا سکتا ہے، واجب پر نہیں۔ یعنی جب آپ لفظ شے کہیں گے تو خود لفظ شے یہ ظاہر کرے گا اصطلاحی اعتبار سے کہ جس کو آپ شے کہہ رہے ہیں وہ ممکنات میں سے ہے، واجب نہیں ہے۔ اور ممکن واجب کی تھوڑی سی وضاحت پھر میں عرض کر دیتا ہوں کہ شاید کوئی یہ پروگرام دیکھ رہا ہوں، پچھلا پروگرام نکل گیا ہو، کہ اگر ایک چیز کے وجود کا دوسری چیز سبب بن جائے تو اسے ممکن کہتے ہیں۔ جیسے ہمارے وجود کا سبب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو ہم ممکن ہیں، لیکن اگر کوئی ایسی ذات ہو جس کے وجود کا کوئی اور ذات سبب نہ ہو تو اس کو واجب کہتے ہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو واجب ہونے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ واجب ہے اور باقی پوری کائنات ممکن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا کوئی سبب نہیں اور ہمارے وجود کا سبب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تو ہم ممکن وہ واجب۔ تو لفظ شے کبھی تو صرف موجود کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہ عام ہے کہ وہ ممکن ہو یا واجب ہو، اس اعتبار سے شے کو اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور کبھی لفظ شے اصطلاحی طور پہ صرف ممکن کے استعمال ہوتا ہے، واجب کے لیے نہیں ہوتا، اس وقت پھر اللہ تعالیٰ کو شے نہیں کہہ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرما دیا کہ لیسا کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی شے نہیں ہے، تو پھر جو چیزیں ہمارے لیے ثابت ہوتی ہیں وہ شے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت نہیں کی جائیں گی۔ مثلا ہم کسی ایک سمت میں ہو سکتے ہیں، کسی کے آگے پیچھے دائیں بائیں، اوپر کھڑے ہیں ہم، مثلا نیچے کھڑے ہیں، کوئی اوپر ہے ہمارے چھت پہ سے دیکھ رہا ہے، تو یہ چونکہ ہمارے لیے ثابت ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت نہیں ہوگا۔ اس کے لیے سمت کا تعین کرنا کہ وہ اوپر ہے، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں اوپر والا جانے، غلط ہے، اس کے لیے سمت کا تعین نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ہم جب بھی ہوں گے کسی نہ کسی جگہ میں ہوں گے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ ہماری مثل نہیں ہے، اس لیے اس کے لیے کوئی جگہ ثابت نہیں کر سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ اس جگہ ہے۔ اسی طرح یہ جملہ بھی نہ کہا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ جگہ کا لفظ کبھی استعمال مت کیجیے گا، کیونکہ جگہ جہاں پر بھی ہم کسی کے لیے جگہ ثابت کریں گے تو جو چیز جگہ میں ہوتی ہے اس کو جسم کہتے ہیں، اور جسم کی تعریف ہی یہ ہے کہ جو لمبائی چوڑائی گہرائی میں کٹ جانے کو، تقسیم ہو جانے کو قبول کر لے، اسے جسم کہتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے تو گویا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے جسمانیت ثابت کر دی، اور جب اللہ تعالیٰ کے لیے معاذ اللہ جسمانیت ثابت کی تو یہ بھی آپ نے ثابت کر دیا کہ وہ قابل تقسیم ہے، وہ کٹ سکتا ہے، ٹوٹ سکتا ہے، تقسیم ہو سکتا ہے، ٹکڑوں میں بٹ سکتا ہے، اور معاذ اللہ یہ معانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے محال ہیں، لہٰذا اس کے لیے کوئی جگہ ثابت نہ کی جائے۔ یہ نہ کہا جائے اللہ تعالیٰ اس جگہ ہے، یہ جملہ بھی نہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، بلکہ جیسے ہم نے آپ کو پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ اللہ کی ذات کے بارے میں صرف یہ عقیدہ رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات میں موجود ہے۔ دیکھیں ہر جگہ کا لفظ ہم نے نہیں کہا کہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ اس کائنات میں موجود ہے اور اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، اور اس کا پوری وضاحت ہم نے اس پروگرام میں کر دی تھی۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور وہی سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ وہی سننے والا دیکھنے والا ہے، کیا مطلب؟ کیا ہم دیکھنے والے، ہم سننے والے نہیں ہیں؟ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ حقیقتاً دیکھنے والا، حقیقتاً سننے والا وہی ہے، یا جس طرح وہ دیکھتا ہے، جس طرح وہ سنتا ہے، وہ اسی کی شان کے لائق ہے، اس طرح نہ کوئی دیکھ سکتا ہے نہ کوئی سن سکتا ہے۔ مثلا
اللہ تبارک و تعالی چونٹیاں جو آپس میں باتیں کرتی ہیں ان کی آواز بھی سن سکتا ہے، ایک چٹان پہ چلنے والی رینگنے والی چونٹیوں کے قدموں کی آواز بھی اللہ تبارک و تعالی سن سکتا ہے، آپ اور میں نہیں سن سکتے۔ وہ جو کائنات کے اندر ذرات گھوم رہے ہیں، بیکٹیریاز ہیں، جراثیم ہیں، چھوٹے چھوٹے جنہیں آپ مائکروسکوپ سے دیکھ سکتے ہیں، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ ان سے بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ نے پیدا فرمائی ہیں، وہ ان سب کو دیکھ سکتا ہے۔ آپ اور میں کائنات میں دیکھتے ہیں، ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ تو اس لیے یہ حصر اللہ نے پیدا فرمایا، کیونکہ یہاں پہ ہوا مبتدا ہے، السمیع البصیر یہ خبر ہے۔ جو لغت پڑھنا جانتے ہیں وہ یہ بات جانتے ہوں گے کہ جب مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہوں تو حصر کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو خبر دے رہے ہیں، آپ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ خبر اسی ذات کے ساتھ خاص ہے، کسی اور کے لیے ثابت نہیں ہے۔ تو جب آپ نے کہا کہ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، تو اس لیے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ وہ ہی سننے والا ہے، وہ ہی دیکھنے والا ہے۔ تو وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم دیکھنے والے، ہم سننے والے نہیں ہیں؟ لیکن یہاں جس طرح دیکھنا اور جس طرح سننا مراد ہے وہ ہمارے لیے ثابت نہیں ہے۔ ضمناً بات آگے تو میں یہ بھی عرض کر دیتا ہوں، الحمد شریف کے اندر ہم لوگ پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو وہاں پر بھی یہ کہا جاتا ہے، عموماً مطلب یہ وسوسہ ذہن میں آتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ ہم خود یہ کہتے ہیں ہم خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو جس طریقے سے یہاں پر آپ دیکھیں کہ وہ ہی سنتا ہے، وہ ہی دیکھتا ہے، اس کے باوجود کہ ہم اللہ کے لیے ہی یہ چیز ثابت کر رہے ہیں، مخلوق کے لیے بھی کسی نہ کسی انداز سے ثابت ہو رہی ہے۔ اسی طرح وہاں پر بھی یہ جملہ کہہ دینا کہ وہ ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ بقیہ تمام طلب امداد کی نفی ہو جائے، وہ ناجائز ہو جائیں۔ اگر وہاں یہ معنی لیا جائے گا تو یہاں پہ بھی حصر ہے، یہاں پر بھی معنی لینا چاہیے کہ وہی سنتا ہے، وہی دیکھتا ہے، اس کا مطلب ہے کوئی اور دیکھتا ہی نہیں، کوئی اور سنتا ہی نہیں۔ تو یقینی سی بات ہے کہ یہاں پر جب ہم تعویل کر رہے ہیں کہ دیکھتے دوسرے بھی ہیں، سنتے دوسرے بھی ہیں، لیکن ان کے دیکھنے اور سننے میں اور اللہ تعالیٰ کے دیکھنے اور سننے میں فرق ہے، اسی طرح طلب امداد دنیا کے اندر ہر شخص دوسرے سے مانگتا ہے، غیر اللہ سے ہم طلب کرتے ہیں، مجبوریاں ہوتی ہیں۔ تو طلب امداد اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے منع ہوتی تو پھر تو مطلب یہاں پر بھی یہی معنی لینا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا سنتا ہے اور کوئی نہیں دیکھتا سنتا۔ جب یہاں تعویل ہے تو وہاں پر بھی تعویل کی گنجائش ہے اور نکالنی چاہیے، تاکہ روز مرہ کے جو معاملات ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے طلب امداد کرتے ہیں اس کا ناجائز ہونا ثابت نہ ہو جائے۔ لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کی کنجیاں، یعنی زمین و آسمان کے خزانے اسی کے دست قدرت میں ہیں۔ یہاں پہ پھر وہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں زمینوں اور آسمانوں کے خزانوں کی کنجیاں ہیں تو پھر کسی سے دعا کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنی حاجت لے کر کسی اور کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اللہ سے ہی مانگو ڈائریکٹ، اللہ تعالیٰ کے پاس تمام خزانے ہیں تو ہم اللہ سے کیوں نہ طلب کریں؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ عقلی لحاظ سے بات بالکل درست ہے، لیکن جب ہم نقل دیکھتے ہیں، ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معاملہ یہ نظر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ زمینوں اور آسمانوں کی کنجیاں اس کے دست قدرت میں ہیں، اس لیے نہیں ہے کہ اب اللہ سے ہی بس طلب کیا جائے، کسی اور کے پاس نہ جایا جائے، کیونکہ خود قرآن و حدیث میں اس کی ترغیب موجود ہے اور صحابہ کرام کا عمل اس پر دال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، یعنی گناہ وغیرہ کر بیٹھیں، جاؤکا تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، فاستغفر اللہ، پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب مغفرت کریں
وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور یہ رسول بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کرے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو یہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت بخشنے والا مہربان پائیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں زمین و آسمان کے خزانے ہیں، مغفرت کے خزانے، رحمت کے خزانے، دنیاوی نعمتوں کے، اخروی نعمتوں کے خزانے، تو اللہ تعالیٰ نے خود یہ کیوں بیان فرمایا کہ اگر یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو حبیب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں؟ یہ فرمانا چاہیے تھا، یعنی اگر ہم عقلی لحاظ سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتا کہ اگر یہ ظلم کر بیٹھیں تو میری بارگاہ میں دعائیں کریں، ڈائریکٹ مجھ سے مانگیں، نہیں، بلکہ اپنے حبیب کی بارگاہ میں بلایا، پھر وہاں پر آ کر استغفار کا حکم دیا، فاستغفر اللہ، پھر یہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں۔ اس پر بھی طلب مغفرت کا وعدہ نہیں، بلکہ مزید ارشاد فرمایا واستغفر لہم الرسول، اور یہ رسول بھی ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، لوجدوا اللہ توابا رحیما، تو یہ ضرور اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا مہربان پائیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ خزانے اسی رب کے دست قدرت میں ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن ان خزانوں کی تقسیم کا طریقہ یہ ہے کہ وہ دنیا میں کوئی سبب، ذریعہ اور وسیلہ قائم کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان بکثرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنے لیے دعائیں کروائی ہیں، یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیے، قحط ہے، پانی ختم ہو گیا، اللہ تعالیٰ بارش برسائے۔ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں کہ آپ نے یہ فرمایا ہو کہ مجھ سے کیوں دعا کرواتے ہو، تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو، وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، پوری زمین و آسمانوں کے خزانے اسی کے دست قدرت میں ہیں، تو میرے پاس آ کے دعا کیوں کر رہے ہو؟ مجھے دعا کے سلسلے میں یا قحط کی دوری کے سلسلے میں دعا کے ذریعے وسیلہ کیوں بنانا چاہتے ہو؟ تم ڈائریکٹ اللہ سے کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ بیان کرنا کہ تمام خزانے اللہ کے دست قدرت میں ہیں اس لیے نہیں ہے کہ ہم سب کو چھوڑ دیں، کسی کو وسیلہ قائم نہ کریں، کسی بزرگ سے دعا نہ کروائیں، کسی مقام مقبولیت کا یا وقت مقبول کا اہتمام نہ کریں، بس اللہ سے مانگتے رہیں، اس لیے نہیں ہے، بلکہ یہ کفار کو سمجھانے کے لیے ہے کہ تم جو بتوں کے پاس جا کر ان سے ان کی منتیں چڑھاتے ہو اور ان سے توقعات رکھتے ہو، ان کے پاس کچھ بھی نہیں، تمام دنیا اور آخرت کے خزانے اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہیں۔ اگر ان خزانوں کو لینا ہے تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آؤ۔ ہاں، اب ایمان لانے کے بعد اگر اللہ کے محبوب بندوں کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دعا کا سوال کرتے ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کے توحید کے منافی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کی برکت سے تمہیں عطا فرمائے گا، جیسے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے حبیب کی بارگاہ میں پہنچ کر استغفار کرنے اور پھر نبی کے استغفار پر مغفرت عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا، جس سے ظاہر ہوا کہ اگر ہم کسی اللہ کے نبی یا ولی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی حاجت کے حل کے لیے سوال کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مشکل دور کر دے، تو اس میں شرک کا کوئی پہلو نہیں ہے، کیونکہ اس کی تعلیم، اس کی ترغیب تو خود اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے۔ تو اس آیت پر غور و تفکر بہت ضروری ہے، جس سے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ تو لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں، چابیاں ہیں، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہ وسیع کرتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر اور تنگ فرما دیتا ہے، انہ بکل شیء علیم، بے شک وہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ اب اس پر دیکھیں، یبسط الرزق لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو وسعت کر دیتا ہے، وسیع کر دیتا ہے، وَيَقْدِرُ اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی فرما دیتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رزق میں، کاروبار میں وسعت اور تنگی یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ہم اپنی عقل کو مکمل طور پہ لڑاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، لیکن ہمارے کاروبار سے وہ فائدہ حاصل نہیں ہو پاتا جس کی ہمیں توقع ہے۔ تو یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ذات ایسی ہے جو ہماری عقل کے استعمال کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے اور ہمارے متوقع نتیجے ہمیں حاصل نہیں ہو پاتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کشادگی دیتا ہے، تنگی کرتا ہے، تو ہمیں اس کا مطلب الزام کسی پر نہیں رکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر میں اس لیے بات عرض کر رہا ہوں تمہیدی طور پر کہ ہمارے گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بچی کی شادی ہوئی، وہ کسی گھر میں گئی اور وہاں کاروبار کچھ ڈاؤن ہو گیا، تو بعض اوقات مطلب ذہنی پسماندہ لوگ، جس کو معذرت کے ساتھ جہالت سے ہم تعبیر کریں گے کہ جاہل قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ اس نقصان کو منسوب کر دیتے ہیں اس لڑکی کی طرف اور کہتے ہیں اس کے تو قدم ہی منحوس ہیں، جب سے یہ گھر میں آئی ہے ہمارا کاروبار ڈاؤن ہو گیا ہے، جب سے گھر میں آئی ہے بیماریاں آ گئی ہیں، جب سے گھر میں آئی ہے کوئی نہ کوئی مر رہا ہے۔ تو یہ بالکل غلط خیال ہے۔ بچی کے آنے والے قدموں کی وجہ سے روزی تنگ نہیں ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ تو خود فرما رہا ہے وہی روزی کو تنگ کرتا ہے،
وہی روزی میں کشادگی پیدا فرماتا ہے۔ تو اور میں کبھی کبھی عقلی لحاظ سے سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ یہ بتائیے، آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ یہ بہو ہماری منحوس ہے، اس کے قدم آئے ہیں تو گھر میں نحوست آ گئی، یہ بتائیے آپ بھی منحوس ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم بھی منحوس ہیں تو پھر بچی کے اوپر الزام کیوں؟ آپ کی بھی تو نحوست شامل ہو گئی۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم منحوس نہیں ہیں، صرف یہ بچی منحوس ہے، تو پھر دو سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ اس کی منحوسیت آپ کو کہاں سے نظر آئی بتائیے۔ نمبر دو، اگر آپ منحوس نہیں ہیں تو یقینی سی بات ہے کہ آپ بابرکت ہیں، تو پھر یہ کیوں ایسا ہو گیا کہ اس کی نحوست تو کام کر رہی ہے، آپ کی برکت کام نہیں کر رہی ہے؟ آپ کا کاروبار کیوں ترقی نہیں کر رہا؟ آپ کی برکت کہاں چلی گئی ہے؟ آپ کی برکت اس کی نحوست پہ غالب کیوں نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ چونکہ جب بھی ہم خلاف شرع بات کریں گے اس کا کوئی جواب ہمارے پاس نہیں ہوگا، عقل تھک جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دلائل کے سامنے ہماری عقل کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے۔ اس لیے اس قسم کی خرافات کو ختم کرنا چاہیے، اور یہ کہنا کہ جی یہ کاروبار یہاں پہ کریں گے تو میرے موافق نہیں ہوگا، وہاں کروں گا تو بہت اچھا ہو جائے گا، یہ سب بیکار باتیں ہیں۔ آپ اللہ پر توکل کرنے کے بعد آپ کاروبار شروع کیجئے۔ رزق عطا فرمانا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہی ہے، جگہ کی تبدیلیوں سے کوئی رزق میں کمی بیشی نہیں ہوتی، یہ ہمارا اپنا خیال ہوتا ہے۔ اور یہ جو اکابرین بعض اوقات کہہ دیتے ہیں بھئی تم دکان بدل لو، کسی اور جگہ چلے جاؤ تو شاید تمہارے لیے بہتری ہو جائے، وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ تمہیں عطا نہیں فرما سکتا، وہاں پر عطا فرمائے گا، یہ نہیں، بلکہ وہ ان کے کمزور اعتقاد کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں کہ اگر یہ یہیں پر رہے گا تو اللہ سے ایسا ایسا بدظن ہو جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں اعتراض کرے گا، تو اس کے دل میں ایک امید کی کرن جلا دو، اسے کہو روشن کر دو، اس کو یہ کہو کہ تم ادھر جا کے کاروبار کرو، ہو سکتا ہے ترقی کر جائے۔ تو جب یہ ادھر چھوڑ کے اس طرف جائے گا، یہاں تنگ دستی تھی، دوسرے مقام پہ پہنچے گا، تو کچھ عرصے کے لیے امید پیدا ہوگی کہ شاید اب میرے ساتھ بہتری ہو جائے گی، اور یہی امید اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مایوسی سے اور زبان اعتراض دراز کرنے سے روک دے گی۔ تو ورنہ اگر کامل توکل والا آدمی ہو، ایک مقام پر بیٹھ جائے اور رزق اپنا روزی چلائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اسی مقام پر روزی عطا فرمائے گا، اس لیے کہ رزق عطا فرمانے والی ذات اور تنگی کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ۔ شرع لکم من الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کی وہ راہ نکالی، ما وصى به نوحا، کہ جس کا اس نے نوح کو حکم دیا تھا۔ دین کی راہ نکالی کا مطلب اس سے مراد بنیادی عقائد ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، پھر رسولوں پر ایمان لانا، آسمانی کتابوں پر ایمان، جنت، دوزخ، آخرت، تقدیر، جن، فرشتے، ان چیزوں پر ایمان لانا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عقائد کی ایک نئی راہ ان کے سامنے، لوگوں کے سامنے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پیش فرمائی۔ نئی راہ اس لیے تھی کہ کفار اور مشرکین جو تھے وہ ان چیزوں کو تسلیم نہیں کرتے تھے، انہیں ان چیزوں پر کامل یقین حاصل نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ شرع لکم من الدین، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین سے ایک راہ نکالی، ما وصى به نوحا، وہی راہ کہ جس کی اللہ تعالیٰ نے نوح کو بھی وصیت فرمائی تھی۔ معلوم یہ ہوا کہ ان بنیادی عقائد کے سلسلے میں تمام نبی برابر ہیں، ہر نبی نے انہی چیزوں کا درس دیا ہے۔ اس پر انشاءاللہ کلام جاری رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ شورا چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 13 آیات مکمل ہو چکی ہیں۔ 13ویں آیت کی تفسیر ابھی چل رہی تھی اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہارے یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کی ایک وہ راہ نکالی ہے کہ جس کی نوح علیہ السلام کو بھی وصیت فرمائی تھی، والذین اور وہ جو اوحینا الیک وحی کی ہم نے آپ کی طرف، یعنی وہی چیز آپ کی طرف بھی وحی فرمائی، اور وہی جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ بنیادی عقائد جو ہر دور میں یکساں رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا، اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا، انبیاء علیہ السلام، آسمانی کتابیں، جنت، دوزخ، جن، فرشتے، تقدیر، آخرت، ان تمام چیزوں پر ایمان لانا۔ وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور اس کی جو وصیت کی ہم نے ان چیزوں کی ابراہیم کو، موسیٰ کو اور عیسیٰ کو۔ تو یہ اشارہ اس طرف کہ ہر دور میں جتنے بھی نبی آتے رہے ہیں بنیادی عقائد کے سلسلے میں سب کی طرف ایک ہی وحی کی گئی ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ان اقیم الدین، یہ کہ قائم کرو تم دین کو۔ دین کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دین کے بنیادی عقائد جو آپ کی خدمت میں نے ان کے ٹاپکس، ان کے عنوانات عرض کیے ہیں، ان کو مضبوطی سے تھام کر رکھو۔ ولا تتفرقوا فیہ، اور اس میں اس کے بارے میں تفرقے میں نہ پڑو، ٹکڑے ٹکڑوں میں تقسیم نہ ہو جاؤ۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، بہت بڑا ہے، گراں گزرتا ہے مشرکین پر، ما تدعوہم الیہ، وہ چیز کہ جس کی طرف تم انہیں دعوت دیتے ہو، یعنی اللہ کی توحید کی طرف، بتوں کو چھوڑ دینے کی طرف، یہ کفار مشرکین پر بہت گراں گزرتا ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تبارک و تعالی چن لیتا ہے اپنی طرف جسے وہ چاہتا ہے، یعنی جسے اپنا مقبول محبوب بنانا چاہتا ہے اسے چن لیتا ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور ہدایت عطا فرماتا ہے اپنی طرف جو اس کی طرف رجوع لاتا ہے، یعنی جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا راستہ، اپنی راہ دکھا دیتا ہے۔ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ وَمَا تَفَرَّقُوا، اور انہوں نے وہ ٹکڑوں میں تقسیم نہ ہوئے، الا مگر، من بعد ما جاءہم العلم، بعد اس کے جو ان کے پاس علم آ چکا، بغیم بینہم، آپس میں حسد کی بنا پر۔ تو یہاں سبھی مراد ہو سکتے ہیں، یہود بھی ہو سکتے ہیں کہ انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کی بنا پر آپ کی رسالت کا انکار کیا۔ اسی طرح جو کفار و مشرکین کے بڑے سردار تھے، انہوں نے بھی حسد کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے کا ارادہ نہیں کیا تھا، کیونکہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر نبی کریم کی رسالت کو ہم مان لیں گے تو ہم بھی ان کے تابع ہو جائیں گے، اور جو ہمارے متبعین ہیں وہ ہمیں چھوڑ کر براہ راست نبی کریم کی متابعت کریں گے، اور اس طرح ہماری سرداری جاتی رہے گی۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور اگر وہ کلمہ سبقت نہ لے جاتا، اگر ایک بات سبقت نہ لے جاتی تمہارے رب کی طرف سے ایک مخصوص مدت تک، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو وہ ضرور فیصلہ فرما دیتا یا ضرور فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے عذاب کا ایک مخصوص وقت رکھا ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ مہلت عطا فرماتا ہے، یہ اس نے ازل سے ہی فیصلہ فرما لیا تھا۔ تو یہی اشارہ کرنا مقصود ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا یہ ازلی فیصلہ نہ ہوتا کہ انہیں مہلت دی جائے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر دنیا میں ان کا فیصلہ کر دیتا، ان کو تباہ و برباد کر دیتا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ جو اورثوا الکتاب، وارث بنائے گئے کتاب کے، من بعدہم، ان کے بعد، لفی شک منہ مریب، وہ ضرور، لفی شک منہ مریب، وہ اس سے ضرور ایک شبے میں ہیں، شک میں ہیں، یعنی جو بعد میں لوگ آئے انہوں نے تحریف شدہ کتابیں حاصل کیں، جو اہل کتاب تھے وہ تحریف شدہ کتابوں کو حاصل کرنے کے بعد وہ شک میں مبتلا ہو گئے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے منکر ہوئے۔ فَلِذَالِكَ فَادْعُوا، تو اسی لیے بلاؤ، وَاسْتَقِمْ، اور ثابت قدم رہو، کما امرتا، جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور اے سننے والے تو ان کی خواہشات کی پیروی مت کر،
وقل اور یوں کہہ آمنت بما انزل اللہ من کتاب میں ایمان لایا اس کے ساتھ جو نازل فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جو اللہ نے نازل فرمایا، یعنی کوئی بھی کتاب، جو بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل فرمائی میں اس پر ایمان لایا۔ تو یہ ہمارا بھی الحمدللہ یہ ایمان ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم توریت، زبور، انجیل کا انکار کرتے ہیں، ہم صرف قرآن کو مانیں گے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کتابوں کو ان کی اس شکل کے اعتبار سے اللہ کی کتاب مانتے اور تسلیم کرتے ہیں جس شکل میں وہ نازل کی گئی تھیں۔ ہاں، اب جو یہ موجودہ تحریف شدہ، تبدیل شدہ شکلیں لوگوں کے پاس ہاتھوں میں موجود ہیں، اس کتاب کو ہم نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، کیونکہ اس میں بندوں نے تحریف کر دی ہے۔ ہاں، جب یہی نام کی کتابیں یعنی توریت، زبور، انجیل اللہ کی طرف سے نازل کی گئیں اور وہ اپنی اصلی شکل میں موجود تھیں، ہم ان پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ اللہ کی کتابیں ہیں۔ وَأُمِرْتُ اور مجھے حکم دیا گیا ہے لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ کہ میں ضرور تم میں عدل و انصاف کروں۔ اللہ ربنا وربکم اللہ تعالیٰ میرا بھی رب ہے، ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ لا حجت بیننا وبینکم کوئی حجت نہیں ہم میں اور تم میں، یعنی ہم میں آپس میں تم میں ایسا کوئی بڑا جھگڑا نہیں ہے۔ اگر تم نہیں مانتے تو ٹھیک ہے، پھر تم اپنے اعمال کے ذمہ دار، ہم اپنے اعمال کے ذمہ دار۔ اللہ یجمع بیننا اللہ تبارک و تعالی ہم کو جمع فرمائے گا بروز قیامت، وإلیہ المصیر اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ والذین اور وہ لوگ جو یحاجون فی اللہ جھگڑا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، من بعد ما بعد اس کے جو مستجیب لہ حجتہم داحدۃ عند ربہم بعد اس کے کہ مسلمان اس کی دعوت قبول کر چکے ہیں، ان کی دلیل محض بے ثبات ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے ان کی دلیل کا۔ وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے اس کے بعد جھگڑا کرتے ہیں کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کی دعوت کو قبول کر چکے ہیں، ان کی دلیل محض بے ثبات ہے، اس کا کوئی ثبات نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، عند ربہم اللہ کی بارگاہ میں ان کی دلیل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وعلیہم غضب اور ان پر غضب ہے، ولہم عذاب شدید اور ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو کفار و مشرکین یا اسی طریقے سے جو اہل کتاب اللہ تعالیٰ کے بارے میں مسلمانوں سے جھگڑا کرتے ہیں، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے نزدیک غضب میں گرفتار ہوں گے۔ یقینی سی بات ہے کہ یہودی عیسائیوں کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرنا اب اس اعتبار سے نہیں ہے کہ وہ اللہ کے وجود کے منکر ہیں، وہ بھی اللہ کے وجود کو تو مانتے ہیں۔ جھگڑا اس اعتبار سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی بنا کر بھیجا یا نہیں بھیجا، اور آپ پر قرآن نازل فرمایا گیا ہے یا نہیں، اس اعتبار سے وہ جھگڑا کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ ان کی جو دلیل ہیں اس کے خلاف وہ سب کے سب بے ثبات ہیں، ان کا کوئی ثبوت نہیں اور وہ قائم رہنے والی نہیں ہیں، انہیں کبھی استقامت حاصل نہیں ہو سکتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شدید عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان اور اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے نازل کیا کتاب کو حق کے ساتھ، اور والمیزان اور ترازو کو۔ میزان سے مراد یا تو وہ بروز قیامت میزان ہے جو ترازو میں نیکی اور بدی کے پلڑے تولے جائیں گے، یا اللہ تعالیٰ کتاب اللہ کے بارے میں فرما رہا ہے کہ یہ حق اور باطل میں فرق کر دینے والی ہے، علیحدہ علیحدہ کر دینے والی ہے۔ وما یدریک لعل الساعۃ قریب اور تم کو کیا معلوم شاید قیامت قریب ہو، تو یہ شاید ہمارے اعتبار سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ شاید قریب ہو، اسے بھی نہیں معلوم ہو، ایسا نہیں ہے،
بلکہ اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ تم اس بات کو نہیں جانتے کہ قیامت قریب ہے، ان قریب قریب ہو جائے گی، یا ہمارے اعتبار سے کہ شاید قریب ہی ہو ہم کہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ تم لوگ اس بات کو نہیں جانتے کہ قیامت کب آئے گی۔ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، جلدی کرتے ہیں اس کی وہ لوگ جو اس پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ جیسے کفار و مشرکین تھے، وہ کہتے تھے کہ اچھا کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک قیامت قائم ہوگی، اس میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں دوبارہ اٹھائے گا، حساب و کتاب ہوگا، تو کیوں نہیں آ جاتی؟ جلدی اس کی طلب کریں، جلدی ہمیں اس مقام تک پہنچائیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے وہی اپنی حماقت و جہالت میں مبتلا ہو کر اس کے جلدی آنے کی تمنا کرتے ہیں، لیکن والذین آمنوا مشفقون منہا، اور وہ جو ایمان والے ہیں وہ ڈرتے ہیں اس سے، وہ اس سے ڈر رہے ہیں، یہ قیامت قائم ہوگی، ہم کیسے اپنے اعمال کا حساب و کتاب دیں گے، اور یہی سمجھداری کی بات ہوتی ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کا عقل مند شخص وہ ہے جو خوب نیک عمل کرے اور پھر بھی اپنے اللہ سے ڈرتا رہے، اور میری امت کا بے وقوف شخص وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہشات پر عمل کا پیرا رہے اور پھر بھی اللہ تبارک و تعالی سے جنت کی امیدیں لگائے رکھے۔ تو جو واقعی عقل مند ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، وہ تمام تر تیاری کرنے کے باوجود اللہ کی بے نیازی سے ڈرتا رہتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو دیکھ لیں، ملائکہ کے واقعات کو دیکھ لیجئے، صحابہ کرام، اولیاء عظام یہ اللہ کے خوف سے لرزتے رہتے ہیں، لیکن جو نہیں جانتا ہے، چاہے مسلمان ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ معاذ اللہ کفار کی مثل جہالت میں مبتلا ہے، وہ بے پرواہ ہوتا ہے اور بولتا ہے کہاں ہے قیامت؟ جیسے کسی مسلمان کو آپ سمجھائیں کہ بھائی آپ 5 وقت نماز پڑھیں، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ یہ کہہ دیتے ہیں بعض اوقات کہ ہمیں تم کیوں ڈراتے ہو؟ اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا، دیکھ لیں گے جہنم کو، کہاں ہے جہنم بتاؤ، لے کر آؤ جہنم کو، اس طرح کے الٹے سیدھے جملے بولتے ہیں۔ تو یہ اصل میں حماقت کی بنا پر ہے، انہیں صحیح معرفت ابھی حاصل نہیں ہے، اگر ہو تو وہ اس سے ڈر رہے ہوتے۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ، اور یہ مومن جانتے ہیں کہ بے شک وہ حق ہے۔ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ، خبردار بے شک وہ لوگ جو قیامت کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں، لفی ضلال بعید، وہ بڑی کھلی گمراہی میں ہیں، بہت بڑی گمراہی کے اندر مبتلا ہیں، یعنی ضرور ایسا ہوگا کہ قیامت قائم ہوگی۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، اللہ تبارک و تعالی لطف فرمانے والا ہے، اپنے بندوں پر رزق عطا فرماتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، وہو القوی، اور وہ قوت والا ہے، العزیز عزت والا ہے۔ من کانا یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو آخرت کی کھیتی باڑی کا ارادہ کرے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو اپنی آخرت کی تیاری کرنا چاہتا ہے، آخرت کی تیاری کے سلسلے میں سنجیدگی کو اختیار کرتا ہے، تو ہم اس کے لیے نیک اعمال کو آسان کرتے ہیں، گناہوں سے بچنے کو آسان کر دیتے ہیں، غیب سے اس کی امداد ہوتی ہے، اور اس طریقے سے وہ آخرت کی اچھی تیاری کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ومن کانا یرید حرث الدنیا، اور جو شخص دنیا کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے، نؤتہ منہا، ہم اسے اس میں سے عطا کر دیتے ہیں، وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ۔ تو یہاں مراد کافر ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ آیت مسلمانوں کے حق میں نازل نہیں ہوئی کہ آپ کسی دنیاوی کاروباری شخص کو دیکھ کر یہ کہیں کہ دیکھو یہ دنیا کے اندر مشغول ہے نا، اور رات دن دنیا جمع کرنے میں لگا ہوا ہے، تو اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ مطلب یہ کفار کے بارے میں ہے کہ جو جسے مسلمانوں کے بارے میں فرمایا کہ جو آخرت کی کھیتی کا ارادہ کرے، تو کھیتی کا ارادہ وہی کرے گا جو پہلے ایمان لے کر آئے گا، یعنی آخرت کی تیاری کا ارادہ کی تکمیل جو ہے سب سے پہلے ایمان لانے سے ہوگی، ایمان لائے پھر اس کے بعد نیک اعمال کرے، اور اس کے مقابلے میں جو دنیا کی کھیتی کا ارادہ کرے، یعنی ایمان نہ لے کر آئے اور غلط کاموں میں، یا پھر چاہے وہ بظاہر نیکی کے کاموں میں مشغول رہے، تو دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرمائے گا، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو اس قسم کی آیات کو مسلمانوں پہ ہرگز چسپاں نہیں کرنا چاہیے، ورنہ یاد رکھیے کہ یہ بعض صورتوں میں کفر بھی ہوتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی اس آیت کے بارے میں یہ کہہ دے کہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کے بارے میں نازل کی ہے جو رات دن دنیا کے اندر مشغول ہیں اور آخرت کی تیاری نہیں کرتے ہیں، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ شخص کافر ہو جائے گا، اسے کافر قرار دیا جا سکتا ہے۔
وجہ اس کی یہ ہے کہ جو یہاں اللہ کا مقصد نہیں ہے وہ اسے اللہ کا مقصد کہہ رہا ہے، اور یہ قرآن پاک میں تحریف کے مترادف ہے، تبدیلی کر دینے کے مترادف ہے۔ اس وجہ سے فقہاء اسلام نے احتیاطاً اس شخص پر حکم کفر لگایا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن پاک کی آیات کسی کے لیے بیان کرنا، کسی خاص فرد کے لیے، خاص گروپ کے لیے، یہ اس وقت تک بالکل جائز نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا سیاق و سباق نہ دیکھ لیا جائے، اس کے شان نزول کا مطالعہ نہ کر لیا جائے، تفسیر کا مطالعہ نہ کر لیا جائے۔ اس وقت تک کوئی آیت چاہے کتنی آسان مضمون پر مشتمل ہو، کسی کے سامنے بیان نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ اب یہ یہاں جھوٹے سے مراد ہیں کفار، یہ مسلمان نہیں ہے کہ ہر جھوٹے کے اوپر آپ نہیں کہہ سکتے کوئی جھوٹ بول رہا ہو تو آپ کہیں کہ دیکھو اللہ نے تمہارے بارے میں فرمایا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، کیونکہ یہاں جھوٹ بولنے والا وہ مراد ہے کہ جو نبی کے بارے میں جھوٹ بول رہا ہے کہ میں یہ رسول نہیں ہے، اور یہ نبی کہہ رہے ہیں ہم رسول ہیں۔ اس طرح وہ یہ کہتا ہے کہ یہ قرآن پاک اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ جھوٹ بولنا ہے۔ یہ یہاں پر مراد ہے کہ ان کفار پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اسی طرح لعنت اللہ علی الظالمین، ظلم کرنے والوں پر اللہ کی لعنت، یہاں بھی مراد کافر ہیں کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ظلم مراد لیا ہے جو انسان کفر و شرک کو اختیار کر کے اپنی ذات پر کرتا ہے۔ غرض یہ کہ قرآن پاک کی بعض آیات کے مفاہیم بظاہر بہت آسان نظر آتے ہیں، لیکن ان مفاہیم کا یا ان مضامین کا جب آپ مصداق تلاش کریں گے، فرد تلاش کریں گے، تو غلطی واقع ہونا ممکن ہے، اور اس غلطی کا تدارک یا اس غلطی سے بچنا اس صورت میں ممکن ہے کہ جب آپ آیات کے سیاق و سباق، شان نزول اور تفاسیر کا مطالعہ کرتے رہیں۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، یا ان کے لیے کچھ شرکاء ہیں جنہوں نے ان کے لیے وہ دین نکال دیا ہے۔ یعنی ایسا ہے کہ یہ جو دنیاوی کھیتی کا ارادہ کر رہے ہیں اور دین اسلام کو چھوڑ کر دیگر باطل عقائد اختیار کیے ہوئے ہیں، تو کیا ایسا ہے کہ ان کے لیے کچھ ایسے شرکاء ہیں جنہوں نے ایک نئی شریعت کوئی اپنے پاس ایک طریقہ وضع کر کے ان کو دے دیا ہے؟ یأذن بہ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہ دی، یعنی اللہ نے اجازت نہیں دی اور پھر بھی یہ ایسا کر رہے ہیں کہ ایسے انہوں نے شرکاء بنا لیے ہیں۔ ولولا کلمۃ الفصل، اور اگر ایک فیصلے کا وعدہ نہ ہوتا، لقضی بینہم، تو ضرور فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان۔ یعنی اگر قیامت کا اللہ نے وعدہ نہ کیا ہوتا تو دنیا کے اندر ان کا کام و تمام کر دیا جاتا۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، بے شک ظالم ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ظالم سے مراد کافر ہے، یاد رکھیے، یہ نہیں ہے کہ ایک کسی نے چچا نے اپنے بھتیجے پہ ظلم کر دیا تو آپ نے کہا چچا جان یاد رکھیں قرآن میں اللہ نے فرمایا ان الظالمین لہم عذاب علیم، کہ ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے تو یہ آپ کے لیے بھی عذاب ہوگا۔ یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، مسلمان چاہے کتنا ہی بڑا ظالم کیوں نہ ہو اس پر یہ آیت آپ نہیں پڑھ سکتے، یہ کافر اور مشرک کے لیے آیت نازل ہوئی ہے۔ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، تم ظالموں کو دیکھو گے کہ اپنی کمائیوں کی بنا پر جو انہوں نے دنیا میں کسب کیے تھے وہ ڈر رہے ہوں گے، ڈرنے والے ہوں گے۔ یہ بروز قیامت ہے کہ جو انہوں نے دنیا کے اندر کام کیے تھے، کارنامے کیے تھے، دنیا میں تو بڑے چوڑے ہو کے گھومتے تھے، بڑے دوسروں کو حقیر سمجھتے تھے، دوسروں کے سمجھانے کو نظر انداز کیا کرتے تھے، لیکن بروز قیامت سہمے ہوئے ہوں گے۔ انشاءاللہ سلسلہ گفتگو اگلے پروگرام میں جاری رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الشورى کی تفسیر چل رہی تھی اور تقریباً 22ویں آیت تک ہم پہنچ چکے تھے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا میں ارشاد فرمایا کہ تری الظالمین، تم ظالموں کو دیکھو گے، مشفقین مما کسبوا، کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں کمایا اس کی وجہ سے خوف زدہ ہوں گے، وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور وہ ان پر واقع ہوگا، یعنی اس کا بدلہ ضرور انہیں حاصل کرنا پڑے گا جو کچھ انہوں نے دنیا میں کمایا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کفار کے چند نیک اعمال یا اچھے اعمال کو دیکھ کر کہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قدر نہیں ہیں، یہ گمان کرنا کہ اب آخرت میں شاید یہ نجات پا جائیں گے، یہ غلط اور فاسد خیال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں صراحتاً ارشاد فرمایا کہ ان کے نیک عمل یا اچھے جن کو اچھے عمل سمجھ رہے ہیں، مثلاً یہ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، کچھ کام دیانتداری کے ساتھ کر رہے ہیں، بعض مقامات پر صرف سچ سے کام لے رہے ہیں، جھوٹ سے بچ رہے ہیں، یہ اچھے کام ہے، اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن کیا یہ اچھے کام بروز قیامت ان کے لیے نجات یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے حصول کا سبب بن سکتے ہیں یا نہیں؟ تو قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ بالکل نہیں بن سکتے، بلکہ ان کے نیک اعمال یا تو دنیا میں ضائع کر دیے جاتے ہیں، یعنی ان کا بدلہ ضائع کر دیا جاتا ہے، اور یا اس کا اچھا بدلہ کسی اور شکل میں انہیں دے دیا جاتا ہے۔ بروز قیامت جو کچھ انہوں نے برا عمل کیا، جس میں سب سے برا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے پیارے نبی اور آخری نبی یعنی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانا ہے۔ آپ کو جھٹلانا، قرآن عظیم کو جھٹلانا، اور ان دونوں کو جھٹلانے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کو معاذ اللہ جھوٹا قرار دینا، یہ ان کا وہ جرم ہے کہ اگر اس جرم کے ساتھ ہی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے آخرت میں کوئی بھلائی نہیں، کوئی راحت نہیں ہے۔ یہ بارہا پہلے بھی آپ کو بتایا کہ جو کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرے گا، وہ دراصل ہمارے نبی کو بھی جھوٹا کہہ رہا ہے، قرآن کو جھوٹا کہہ رہا ہے، وہ اللہ کو جھوٹا کہہ رہا ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی قرآن دے رہا ہے، اور قرآن اللہ کا کلام ہے، تو اللہ تعالیٰ گویا کہ اس کی گواہی دے رہا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں،